کھانا کھانے کے بعد ہم 3 بجے کے قریب ریسٹورنٹ سے نکلے۔ اس وقت ایبٹ آباد روڈ پر واقع سینماؤں کے شو شروع ہونے والے تھے، اس لیے ہمیں فوراً ہی ٹیکسی مل گئی۔ اس مرتبہ ٹیکسی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی اسلامیہ کالج کے قریب سے مال روڈ کی طرف مڑ گئی۔ یہ سڑک آگے جا کر دریائے راوی پر پل سگیاں سے ہوتی ہوئی بائی پاس روڈ تک چلی گئی۔ اس سڑک پر تقریباً 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے ہونے کے بعد ایک چھوٹے سے چوراہے پر میں نے ٹیکسی رکوا لی اور ہم نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سڑک کے دائیں بائیں کشادہ گلیاں تھیں، صاف ستھرا علاقہ تھا۔ سرخ اینٹوں سے بنے ہوئے قدیم طرز کے مکان بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ ہمیں زیادہ نہیں پھرنا پڑا۔ اس چوک پر ذرا آگے ایک پراپرٹی ڈیلر کا دفتر نظر آ گیا۔ ایئر کنڈیشن دفتر اور شاندار فرنیچر دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کا بزنس خوب چل رہا تھا۔ دفتر کے آگے والے حصے میں بھی ایک آفس ٹیبل لگی ہوئی تھی جس پر 22-23 سال کی عمر کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دفتر کا پچھلا نصف حصہ شیشے کی پارٹیشن سے الگ کیا گیا تھا۔ شیشے کی پارٹیشن پر اندر کی طرف اوپر سے نیچے تک باریک ریشمی جالی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ پردہ ایسا تھا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی بات تھی۔ پارٹیشن کی دوسری طرف بھی 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آفس ٹیبل کے پیچھے اور دوسرا سامنے صوفے پر۔ باہر کی میز پر بیٹھے ہوئے لڑکے نے اٹھ کر ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ شیشے والا دروازہ کھول کر ہمیں اندر لے گیا۔ سامنے آفس ٹیبل کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ گوری چٹی رنگت، کلین شیو، ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں، دوسرے ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی۔ اس نے سفید پینٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے بھی اٹھ کر ہمارا استقبال کیا، جبکہ دوسرا آدمی اٹھ کر بیرونی دفتر میں چلا گیا۔ آج موسم کچھ گرم ہو رہا ہے، اسمارٹ شخص نے ہمیں صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ٹھنڈا پینے سے تو آپ بالکل انکار نہیں کریں گے؟ ہم تو ایک عدد مکان کی تلاش میں ہیں، میں نے جواب دیا۔ تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے پاس ڈھنگ کا کوئی مکان ہو تو ہمیں بتائیے۔ آپ کوئی امید لے کر ہی اس دفتر میں داخل ہوئے ہیں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چودھری امین تھا اس ایجنسی کا مالک۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آپ انشاءاللہ مکان کی چابی لے کر ہی جائیں گے۔ آپ اپنی ضرورت بتائیے، کتنے بیڈ رومز کا مکان مناسب رہے گا یا کوئی کوٹھی؟ اس علاقے میں کوئی کوٹھی تو بہت کوٹھیاں ہیں، اس مرتبہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ آپ کو یقیناً کوئی ایک پسند آ جائے گی۔ دفتر کے باہر سائیڈ سٹریٹ میں اس کی سوزوکی کار کھڑی تھی۔ ہم دونوں پیچھے بیٹھ گئے اور اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ قرب و جوار کی گلیوں میں اس نے ہمیں 3 مکان دکھائے، وہ تینوں ہماری ضرورت سے بہت بڑے تھے۔ بالآخر اس نے آفس والی سڑک پر آ کر کار سامنے والی گلی میں موڑ لی۔ تقریباً 100 گز کے فاصلے پر گلیوں کا چوراہا تھا۔ اس نے کار بائیں طرف موڑ لی اور 100 گز کا مزید فاصلہ طے کر کے کار دائیں طرف گلی میں موڑ کر روک لی اور انجن بند کر دیا۔ میں اور نرگس اس سے پہلے ہی کار سے اتر گئے۔ یہ کافی کشادہ گلی تھی۔ دائیں طرف کار پر سرخ اینٹوں کی اونچی 4 دیواری تھی، جس کے اندر کی طرف جامن کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ چودھری امین کار سے اتر کر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ کوٹھی آپ کی ضرورت کے عین مطابق ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی۔ اس اونچی دیوار میں لکڑی کا گیٹ، بڑا گیٹ تھا۔ اس کا رنگ وغیرہ اتر چکا تھا لیکن گیٹ خاصا مضبوط تھا۔ چودھری امین نے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی منتخب کر کے ذیلی دروازے کا تالا کھولا اور پہلے خود اندر داخل ہوا، پھر ہمیں بلا لیا۔ سرخ اینٹوں سے بنا ہوا صحن بہت وسیع تھا۔ ایک چھوٹا سا لان تھا، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس سوکھ رہی تھی اور پورے صحن میں جامن کے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے۔ عمارت کو دیکھ کر مجھے راجستھان یاد آ گیا۔ پرانی طرز کی عمارت راجستھان کی طرز تعمیر سے بہت ملتی جلتی تھی۔ سامنے کشادہ پورچ تھا، اس کے پیچھے وسیع برآمدہ۔ چودھری امین نے برآمدے والا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر تمام کمروں کی بتیاں جلاتا چلا گیا۔ یہ کوٹھی میری پسند کے مطابق تھی۔ 3 بیڈ رومز اور ایک وسیع لاؤنج تھا۔ مکان چونکہ قدیم طرز کا تھا اس لیے چھتیں کافی اونچی تھی۔ رنگ و روغن شاید عرصے سے نہیں کیا گیا۔ اوپر جانے کے لیے اندر سے بھی زینہ تھا اور باہر سے بھی سیڑھیاں تھیں۔ اوپر بھی ایک کمرہ تھا جس کے ایک طرف برآمدے کی چھت بطور ٹیرس استعمال ہو رہی تھی اور دوسری طرف وسیع چھت تھی۔ جامن کی کئی شاخیں اس چھت پر جھکی ہوئی تھیں۔ ہم پورا مکان دیکھتے ہوئے ایک بار پھر آنگن میں نکل آئے۔ ایک دروازہ مرکزی گلی کی طرف بھی کھلتا تھا۔ میں چودھری امین سے قدرے دور ہٹ کر نرگس سے مشورہ کرنے لگا۔ اسے بھی یہ کوٹھی پسند آئی تھی۔ اس کا کرایہ 7,000 روپے اور 1 سال کا ایڈوانس۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کوٹھی میں ٹیلی فون بھی تھا، جو اس وقت اگرچہ بند تھا مگر 2-3 دنوں میں کھلوایا جا سکتا تھا۔ لگتا ہے کئی برسوں سے رنگ نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے چودھری امین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوٹھی دراصل میرے حشمت کی ملکیت ہے، جو طویل عرصے سے مفلوج ہے اور ان کی بیگم ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہے۔ بیگم کی تنخواہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ رنگ و روغن نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے 6 مہینوں سے خالی پڑی ہے۔
میں نے کئی مرتبہ میاں صاحب سے کہا کہ ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ بھر لیں، لیکن ان کی آمدنی رنگ و روغن کا خرچہ میں برداشت کر لوں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن کام کتنے روز میں مکمل ہو جائے گا؟ ایک ہفتہ تو لگ جائے گا، چودھری امین نے کہا۔ آئیے دفتر میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری امین نے ایک بار پھر کولڈ ڈرنکس منگوا لیے اور اس کوٹھی کے بارے میں تفصیلات طے ہونے لگی۔ میں نے 10,000 روپے بیانہ اور 10,000 روپے کوٹھی کے رنگ و روغن کے لیے بھی دے دیے۔ آج صبح ہی کام شروع کروا دیں، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہم کام کے دوران ہی یہاں شفٹ ہو جائیں، اس لیے سب سے پہلے ایک بیڈ روم مکمل کروا دیں، باقی کام ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، چودھری امین نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آج کل کسی وقت آ جائیے گا تاکہ ایگریمنٹ پر دستخط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم کل کچھ فرنیچر بھی یہاں پہنچا دیں، میں نے بیانے کی رسید طے کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس روز جب ہم رضیہ کی کوٹھی پر واپس پہنچے تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ رضیہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ نوری سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہم سے پہلے گئی تھی اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی۔ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ ہم سے پہلے نہیں آئی تھی، ورنہ مجھے اور نرگس کو ساتھ دے کر اس کا موڈ آف ہو جاتا۔ رضیہ اس رات 10 بجے کے قریب واپس آئی تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد نرگس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ کی موجودگی میں وہ بہت کم اپنے کمرے سے نکلتی تھی۔ میں نے رضیہ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال گئی۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب میں نرگس کو لے کر نکل گیا۔ رضیہ اس وقت سو رہی تھی۔ ہم دونوں شہر کے ایک مصروف علاقے میں واقع فرنیچر مارٹ پہنچ گئے اور اپنی ضرورت کے مطابق فرنیچر کا انتخاب کرنے لگے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب ہم ایک ٹیکسی پر سوار ایبٹ روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے پیچھے وہ ٹرک تھا جس میں فرنیچر کے علاوہ بستر، برتن اور ضرورت کا اور بھی بہت سا سامان تھا۔ سامان خریدتے وقت نرگس نے ایک چیز کا خیال رکھا تھا۔ نصف درجن آدمی کوٹھی میں موجود تھے۔ صحن میں بکھرے ہوئے جامن کے خشک پتے صاف کیے جا چکے تھے۔ 3 آدمی دیواروں کی رگڑائی کر رہے تھے۔ 2 آدمی رنگ بنا رہے تھے۔ ایک آدمی کمروں کے فرش پر 6 مہینوں کی جمع دھول مٹی صاف کر رہا تھا۔ چودھری امین بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کام کرنے والوں کی مدد سے آدھے گھنٹے میں ٹرک سے سامان اتروا کر کوٹھی کے ایک کمرے میں رکھوا دیا جہاں سب سے بعد میں کام ہونا تھا۔ بات یہ ہے چودھری صاحب، میں نے کہا، ہم جہلم سے آئے ہوئے ہیں اور اپنے ایک عزیز کے ہاں قیام پذیر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی عزیز کے ہاں زیادہ دن ڈیرا نہیں جمانا چاہیے، اس لیے میں سمجھ گیا۔ چودھری امین نے میری بات کاٹ دی۔ آپ بتائیے سب سے پہلے کون سا کمرہ تیار کروا دیا جائے؟ آپ چاہیں تو کل یہاں شفٹ بھی ہو سکیں گے۔ میں نے اور نرگس نے ایک بار پھر گھوم پھر کر پوری کوٹھی کا جائزہ لیا اور وہ کمرہ منتخب کیا جس کی ایک کھڑکی برآمدے کی طرف اور دوسری پہلو والے صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اس کمرے سے نہ صرف سامنے والے مرکزی دروازے پر بلکہ سائیڈ والے دروازے پر بھی نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ اس روز بھی ہم شام کے قریب ہی گھر واپس پہنچے تھے۔ نہ صرف رضیہ بلکہ بوٹا بھی وہاں موجود تھا۔ ان دونوں نے بڑی چوکتی ہوئی نظروں سے ہماری طرف دیکھا تھا۔ نرگس تو اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں ان دونوں کے پاس لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد بوٹا رخصت ہو گیا۔ کیا چکر ہے؟ رضیہ نے میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ آج کل تم دونوں بہت سیر سپاٹے کر رہے ہو۔ نوری نے بتایا تھا کہ تم لوگ کل بھی سارا دن غائب رہے تھے۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے نرگس سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں کہا، پیچھا چھڑانے کو کہا تھا، اسے بغل میں لے کر سیر سپاٹے کرنے کو نہیں۔ رضیہ نے مجھے گھورا۔ نرگس کا دور کا ایک سسرالی عزیز مغل پورہ میں رہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ رائے ونڈ میں یہ لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ یہ نرگس کی شادی سے پہلے کی بات ہے۔ اکرم نامی وہ شخص ان دنوں نرگس کی طرف مائل بھی تھا۔ نرگس کی شادی ہوئی تو وہ مایوس ہو کر لاہور آ گیا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے نرگس کو سمجھایا تھا، یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ میرے ساتھ رہے گی تو خطرات میں گھری رہے گی۔ نہ صرف پکڑے جانے کا اندیشہ ہے بلکہ میرے دشمنوں کے ساتھ کسی جھڑپ میں وہ ماری بھی جا سکتی ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم 2 دن سے مغل پورہ میں اکرم کو تلاش کر رہے ہیں۔ اکرم نے اب تک شادی نہیں کی۔ نرگس کو پا کر اس کی باتیں کھل جائیں گی۔ میں نے نرگس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ دے دوں گا۔ اکرم اس رقم سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی وعدہ کیا کہ کبھی کبھار میں اسے ملتا رہوں گا۔ کیا واقعی تم اس سے ملو گے؟ رضیہ نے مجھے گھورا۔ کہہ دینے میں کیا حرج ہے؟ میں مسکرا دیا اور اسے یہ بات بھی سمجھا دے رہا کہ یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس نے کبھی اس کوٹھی میں قدم رکھا تو اسے فلک شیر کے حوالے کر دوں گی۔ رضیہ نے کہا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گی۔ ویسے یہ کون ذات شریف ہے؟ میرا مطلب ہے فلک شیر، اپنا چوکیدار۔ رضیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ویسے اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھرتا رہتا ہے۔ میرا اشارہ پا کر وہ اسے مگرمچھ کی طرح سالم ہی نگل جائے گا۔ میں نے بھی ہنس کر اس کی بات ٹال دی۔
رضیہ نے نرگس کے حوالے سے کوئی اور بات نہیں کی تھی، اور میرا خیال تھا کہ میں نے نرگس کے کسی سسرالی عزیز کی تلاش کے سلسلے میں جو من گھڑت کہانی سنائی تھی وہ اس سے مطمئن ہو گئی تھی۔ زیورات کا کیا ہوا؟ چند لمحے خاموشی کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ان 2 دنوں کے دوران تم نے جیولر سے کوئی رابطہ کیا یا نہیں؟ ابھی نہیں، رضیہ نے جواب دیا۔ اس روز میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ان زیورات کی بہت قیمت لگا رہا ہے، وہ لوٹ کا مال سمجھتا ہے۔ لوٹ کا مال ہی تو ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ان زیورات کی کہانی بہت دلچسپ ہے، سنو تو حیرت ہوگی۔ حیرت کی کیا بات ہے؟ اس نے مجھے گھورا۔ ہندوستان میں کوئی دولت مند عورت تمہارے ہتھے چڑھ گئی ہوگی اور تم اسے ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہوگے اس کا سب کچھ چھین کر۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ یہ زیورات ہندوستان کے مندروں سے لوٹے ہوئے ہیں۔ مندروں سے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ مندر تو عبادت گاہیں ہیں ہماری مسجدوں کی طرح، وہاں جیولرز نے دکانیں تو نہیں سجا رکھی جنہیں لوٹ کر لے آئے ہو۔ ہندوستان کے مندر سونے کی کانیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ ان مندروں میں پوجا کے لیے آنے والے لوگ نقد رقم کے علاوہ قیمتی چیزیں، طلائی زیورات اور سونے کی مورتیاں بھینٹ کرتے ہیں۔ ان مندروں کے پجاریوں کو لاکھوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے ہاں تو اوقاف کا محکمہ ہے جو درباروں کی دیکھ بھال کے علاوہ نذرانوں اور دوسری آمدنی کا حساب رکھتا ہے۔ اوقاف کی نگرانی کے باوجود لاکھوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے، مگر ہندوستان میں کوئی اوقاف نہیں ہے۔ مندر آزاد ہیں، یہاں کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے، اور ان مندروں پر بھی قبضہ کرنے کے لیے پنڈتوں اور پجاریوں میں مارکا آرائی ہوتی رہتی ہے۔ ان مندروں میں آدمی اس طرح غائب کر دیے جاتے ہیں جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ ان مندروں کے پنڈتوں نے اتنی دولت جمع کر رکھی ہے جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسے پنڈت بھیرو کے بارے میں بتانے لگا۔ رضیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اگر میں پنڈت بھیرو کی ساری دولت لے آتا تو یہاں کے 22 خاندانوں کی مشترکہ دولت بھی میری دولت مندی کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ میرے پاس یہ چند چیزیں تھیں جنہیں میں کسی نہ کسی طرح بچا کر لے آیا۔ میں نے رضیہ کو بیلا کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ اس طرح میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے میری باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر تو تم واقعی دنیا کے سب سے بڑے احمق آدمی ہو، وہ میرے خاموش ہونے پر بولی۔ تمہیں بیلا کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے تھی۔ ہندوستان میں رہتے تو عیش کرتے، یہاں کیا رکھا ہے؟ پکڑے جانے یا کسی بھی وقت مارے جانے کا خوف؟ میرے لیے جو کچھ بھی ہے اس مٹی میں ہے رضیہ بی بی، میں نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یا تو کسی دشمن کی گولی کا نشانہ بن جاؤں گا یا سرکاری بدماشوں کے ہاتھوں پکڑا گیا تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاؤں گا، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ دفن ہونے کے لیے اپنے وطن کی مٹی تو ملے گی۔ عجیب منطق ہے تمہاری، رضیہ بولی۔ وہ کون سا جرم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ تمہارے ہاتھوں کئی قتل ہو چکے ہیں، تم اس وقت قانون کو سب سے زیادہ مطلوب ہو اور تم اس مٹی میں دفن ہونے کی باتیں کر رہے ہو۔ ہاں رضیہ بی بی، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ مٹی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو محصور کر دیتی ہے، ایک عجیب سا سحر ہے اس مٹی میں۔ میں نے جرائم کا راستہ اپنایا ہے تو کیا ہوا؟ اس مٹی کی محبت تو میرے دل سے نہیں نکلی۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کسی قاتل، اسمگلر، چور، ڈاکو یا کسی بھی جرائم پیشہ شخص کا سینہ چیر کر دیکھ لو، ان تمام برائیوں کے باوجود تمہیں اس کے دل میں اس وطن کی محبت ضرور ملے گی۔ دراصل مٹی کی محبت ہے ہی ایسی چیز جو دل سے کھروچی نہیں جا سکتی۔ یہ سب ڈھگوسلے ہیں، رضیہ نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم قاتلوں اور اسمگلروں کی بات کرتے ہو، میں نے تو کسی ایسے شخص کے دل میں بھی وطن کی محبت نہیں دیکھی جو وطن کی محبت کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے تنخواہ اور سرکاری مراعات پر عیاشی کرنے والے اعلیٰ سرکاری آفیسر، سیاستدان، تاجر، صنعت کار، کسی کے دل میں وطن کی محبت؟ یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ ملک تو بہتی گنگا ہے جس میں سبھی ہاتھ دھو رہے ہیں، اور تم اس مٹی سے محبت کی باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میری طرح اور بھی بہت سے ایسے پاگل اس ملک میں موجود ہیں جو اپنے نام کے ساتھ جرائم کی ایک طویل فہرست ہونے کے باوجود اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں کسی بھی وقت موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، اپنے دل میں مٹی کی محبت سے پیدا ہونے والی اس کسک کو محسوس کرتے ہیں۔ اچھا ختم کرو، میری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری یہ باتیں، رضیہ نے کہا۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ دل میں وطن کی محبت ہو تو کوئی چوری نہ کرے، ڈاکے نہ مارے، قتل نہ کرے اور اسمگلنگ نہ کرے۔ لیکن یہاں وطن کی محبت کس میں ہے؟ یہاں تو سب چور ہیں، کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور، میں بھی چور اور تم بھی چور۔ ختم کرو یہ باتیں، ہندوستان کے مندروں کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ مجھے تو یہ سب کچھ سن کر حیرت ہو رہی ہے،
اور لوگ اتنی قیمتی چیزیں پتھر کی مورتیوں کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز۔ میں نے کہا تمہیں ایک اور دلچسپ واقعہ بتاؤں؟ میں ان دنوں ماؤنٹ آبو کے ایک مندر میں چھپا ہوا تھا۔ ایک روز ایک بوڑھا ٹھاکر اپنی جوان اور خوبصورت بیوی کو گنیش دیوتا کی مورتی کے قدموں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ مثلاً رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جوان اور بہت حسین تھی، عمر 22-23 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مندر کا ہر پنڈت اور پجاری اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ اسی بات پر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، جو بڑھ کر سنگین جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ 5 پجاری زخمی ہوئے، 2 کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ بات مندر کی دیواروں سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لڑکی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے اس بوڑھے ٹھاکر کو بھی تلاش کر لیا اور اس کی بیوی اس کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی پتنی گنیش دیوتا کے چرنوں میں بھینٹ کر دیا ہے، وہ بھگوان کو دی ہوئی بھینٹ واپس نہیں لے سکتا۔ کئی روز تک جھگڑا چلتا رہا اور بالآخر اس لڑکی کو آشرم بھیج دیا گیا۔ چند روز بعد وہ آشرم کے ایک ملازم کے ساتھ بھاگ گئی اور اس طرح یہ قصہ ختم ہو گیا۔ تمہاری یہ کہانی دلچسپ ہے، لیکن اس میں مبالغہ اور رنگ آمیزی کتنی ہے؟ رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 1% بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ تمہیں میری اس بات کا یقین نہیں آ رہا، لیکن ہندوستان کے مندروں کی دنیا بڑی پراسرار ہے۔ وہاں تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ، حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں قصے کہانیاں سنانے کے لیے یہاں تمہارے پاس نہیں بیٹھا۔ ان زیورات کی بات کرو، کب تک ان کا سودا کرو گی؟ میں اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ صراف ان 2 چیزوں کی بہت کم قیمت لگا رہا ہے۔ رضیہ نے کہا چند روز رک جاؤ، میں کسی اور جیولر سے بات کروں گی۔ یہ زیورات تمہارے ہاتھ مفت میں لگے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انہیں یوں ہی پھینک دیا جائے۔ پوری نہ صحیح لیکن مناسب قیمت تو ملنی چاہیے، جلد بازی سے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ ہم کے سیغہ پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بھی اپنے آپ کو حصے دار بنا رہی تھی، اور پھر نرگس کے آ جانے سے ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ میرا خیال تھا کہ میں آؤٹ فال روڈ والا مکان لینے کے بعد 1-2 دن میں وہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور میں نے 1 سال کا کرایہ بھی دے دیا تھا، لیکن مجھے رضیہ کے ہاتھ سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس روز کے بعد رضیہ 1 منٹ کو بھی گھر سے باہر نہیں گئی تھی، اور میں نے جو منصوبہ بنا رکھا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ رضیہ کم از کم 2 گھنٹوں کے لیے گھر سے باہر ہو۔ ویسے میں نرگس کے ساتھ روزانہ اس مکان کا چکر لگا رہا تھا۔ وہاں چودھری امین کی نگرانی میں رنگ و روغن کا کام ہو رہا تھا۔ ہم تھوڑا سامان بھی وہاں پہنچاتے جا رہے تھے۔ نرگس گھرداری کا سارا سامان جمع کر لینا چاہتی تھی، اسے جو چیزیں بھی یاد آ جاتی خرید لیتی۔ وہ شاید 5واں دن تھا، شام کا جھٹپٹا تھا۔ رضیہ اور نرگس کے ساتھ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ چوکیدار نے رضیہ کو کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ ارے انہیں اندر لے کر آؤ، باہر کیوں روک لیا؟ رضیہ نے چوکیدار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، شاہ جی آئے ہیں۔ اور چند منٹ بعد جو شخص گیٹ میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ 5.5 فٹ کے قریب قد، جسم قدرے بھاری بھرکم، سفید کیٹی کی شلوار قمیض، اس پر کالی واسکٹ، پیروں میں تلے کی سلور قسم کی سلیم شاہی جس کی نوک آگے سے مونچھوں کی طرح مڑی ہوئی تھی، شیو جیسے کچھ دیر پہلے ہی بنایا گیا ہو، ٹوتھ برش ٹائپ کی بھاری مونچھیں اور سر پر براؤن رنگ کی کراکلی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، جیسے رات بھر جاگا ہو یا کسی قسم کا نشہ کر رکھا ہو۔ وہ شاعری تھا، لیکن میں اسے سلطان پہلوان کے نام سے جانتا تھا۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ قصور میں جب شجاع میرے ہاتھوں مارا گیا تھا تو میں فرار ہو کر لاہور پہنچ گیا تھا۔ لاہور بڑا شہر تھا اور میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ بغیر کسی شناخت کے پولیس مجھے انسانوں کے اس جنگل میں تلاش نہیں کر سکے گی۔ میں لاہور میں کئی روز تک ٹھوکریں کھاتا رہا۔ بالآخر دلی دروازے کے عین سامنے ایک ہوٹل میں مجھے نوکری مل گئی۔ میں سارا دن میزوں پر گاہکوں کو کھانا سرو کرتا، میزیں صاف کرتا، برتن دھوتا، اور تب کہیں مجھے پیٹ بھر کر کھانا اور چند روپے مزدوری کے مل جاتے۔ میں کئی ہفتے اس ہوٹل میں کام کرتا رہا، اور پھر ایک روز یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اس ہوٹل کا مالک ہیروئن کا دھندا بھی کرتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک یہاں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی صورت دیکھ کر یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ نشے کے عادی ہیں۔ انہیں ہوٹل کا گاہک بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ سیدھے کاؤنٹر پر جاتے، سیٹ سے گپ شپ کرتے، جیب سے چند نوٹ نکال کر سیٹ کو دیتے، اور سیٹ کاؤنٹر کی کسی خفیہ دراز سے ہیروئن کی پڑیا نکال کر گاہک کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ مجھے سیٹ کے اس غیر قانونی کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو اس بات پر مطمئن تھا کہ مجھے پناہ کی جگہ مل گئی تھی، یہاں کوئی مجھے شناخت کرنے والا نہیں تھا، لیکن میری یہ خوش فہمی جلد ہی دور ہو گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔